ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے، یعنی اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا ہے تو وہ دشمن سے فائدہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ اب دیکھ لیں سعودی عرب میں وہ اور دوسرے دبئی وغیرہ میں، قطر میں گیا ہے وہ ٹرمپ، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کے لیے اس کے لیے کر رہے ہیں، اتنا مال اس کے لیے مختص کر دیا، ایک ملک نے قطر نے تو اس کو جہاز ایک فری دے دیا۔ ویسے ہی الامان والحفیظ، کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی دماغ ہل گیا، کتا چھوٹے سے بچے کی لاش کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے، جگہ تلاش کر رہا ہے کہیں بیٹھ کے کھاؤں اس کو۔ حساب لگائیں کیسی زیادتی ہو رہی ہے ان بچوں کے ساتھ بیچاروں میں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کے علاوہ، اتریدون کا تم چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ کہ تم بنا لو اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینا واضح الزام، ان المنافقین بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا تو ہرگز ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پائے گا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بس یہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اور ان قریب اللہ تعالیٰ دے گا آخرت میں ایمان والوں کو اجرا عظیما بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم اور ایمان والے بن کے رہو، وکان اللہ شاکرا علیما اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان علیما جاننے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین نہ بناؤ تم کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کے علاوہ تم کسی کو دوست نہ بناؤ۔ دوست بنانا ہے تو ایمان والوں کو بناؤ تاکہ فائدہ بھی ہو دوستی کا، ایک دوسرے کے نفع نقصان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر انسان کافر کے ساتھ دوستی لگا لے، کافر تو دشمن ہے انسان کا، تو وہ دشمن سے فائدہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ اب دیکھ لیں سعودی عرب میں وہ اور دوسرے دبئی وغیرہ میں، قطر میں گیا ہے وہ ٹرمپ، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کے لیے اس کے لیے کر رہے ہیں، اتنا مال اس کے لیے مختص کر دیا، ایک ملک نے قطر نے تو اس کو جہاز ایک فری دے دیا۔ ویسے ہی پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے، لاکھوں کا کروڑوں کا وہ جہاز ہے، سکون سے دے دیا۔ اور ساتھ ہی چھوٹا سا ملک غزہ پس رہا ہے، وہاں کا پتہ بھی نہیں ہے، سارا کچھ نظام، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، حساب سے بم مارتے ہیں اوپر، وہ بچوں کو جناب بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی دماغ ہل گیا، کتا چھوٹے سے بچے کی لاش کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے، جگہ تلاش کر رہا ہے کہیں بیٹھ کے کھاؤں اس کو۔ حساب لگائیں کیسی زیادتی ہو رہی ہے ان بچوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ، کیسے ملک وہ پس رہا ہے، لیکن سارے ملک سکون سے بیٹھے ہیں، عرب ممالک بالکل پاس ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی دیکھنا۔
اولیاء من دون المؤمنین، وہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو ہمارا کافروں کے ساتھ تعلق خراب ہو جائے گا، ہمارا جو مالی جو نا لین دین ہے وہ سارے کا سارا برباد ہو جائے گا، ہماری تجارت خسارے میں چلی جائے گی۔ اپنا دنیا کا سوچ رہے ہیں، آخرت کا ذرا بھی دھیان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی ہی سب کچھ لگنے لگی ہے، دنیا کی رونق اس کو بس اچھی لگتی ہے، باقی آخرت کے بارے میں کوئی سوچتا ہے؟ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ، کیا تم ایسا کر کے، یعنی کافروں کو دوست بنا کے ایمان والوں کو پیچھے چھوڑ کے ایسا کر کے کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ کہ تم کر لو اللہ تعالیٰ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان مبینہ، واضح الزام؟ یعنی کل قیامت کے دن اللہ پاک کے لیے کوئی تم خود بخود اپنے خلاف ایک الزام دے دو، ان لوگوں نے اللہ کی نہیں مانی تھی تو وہ اللہ کیا دے گا؟ عذاب دے گا۔ پھر یعنی اپنے خلاف خود گواہیاں بنا کے لے کے جا رہے ہو، گویا کہ اپنے خلاف خود دلیلیں بنا کے لے کے جا رہے ہو، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ ان المنافقین، اگر جو انسان منافقوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، کافروں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، سن لو منافقوں کا جو نا وہ حالت کیا ہے۔ ان المنافقین، بے شک منافق جو لوگ ہیں نا، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں اوپر نیچے، سب سے اوپر والا درجہ سب سے اچھا ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اسی طرح جہنم میں نیچے سے نیچے سے طبقہ زیادہ عذاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے نیچے ہے وہ ہے منافقوں کے لیے، کیونکہ جو شریک کافر ہوتا ہے نا، اس سے انسان کو نقصان کم ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے اس سے انسان کو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو منافق انسان کا گویا کہ درجہ بھی سب سے نیچے ہوگا، یعنی جہنم میں۔ پھر جب وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ ان کے لیے کسی کو مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ کوئی وہاں پہ ان کو جان چھڑانے کے لیے آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ جہنم میں جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ بچنے کی صرف ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان پکی توبہ کر لے، بس۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلح ہوا، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو صرف خالص اللہ کے لیے کر دیا، ریاکاری کو چھوڑ دیا، فاولئک مع المؤمنین، پھر توبہ کرنے کے بعد، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے بعد، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد، اور پھر اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنے کے بعد، پھر یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا پھر حشر کیسے ہوگا؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ایمان والوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ ان کو جزا دی جائے گی۔ ایمان والوں کو کیا جزا ملے گی؟ اللہ نے فرمایا ہم ان قریب فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، وسوف ان قریب یؤتی اللہ تعالیٰ دے گا ایمان والوں کو اجرًا عظیما، بڑا اجر، اجرًا عظیما، جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا میں ایمان والوں کو جنت میں ایسی ایسی نعمتیں عطا کروں گا، ایسی ایسی نعمتیں ایمان والوں کو نصیب ہوں گی جو آج تک نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل کے اوپر کھٹکا پیدا ہوا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں وہاں ملیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، تھوڑے دنوں کے لیے نہیں، مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال کے لیے نہیں، بلکہ جو نعمتیں ملیں گی وہ کیسی ملیں گی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے آگے بڑی کمال کی آیت دی ہے، بڑا زبردست ترجمہ ہے اس کا، آنکھیں کھولے تو بھی زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے، یعنی اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا ہے، اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ میری رحمت میں آ جاؤ، میری رحمت میں آ جاؤ۔ اللہ تو اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، نئے نئے طریقوں کے ساتھ سمجھا رہا ہے، مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے تاکہ میری رحمت میں آ جائیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تو تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ، وآمنتم، اور پکے ایمان والے بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کی اللہ قدر کرتا ہے۔
ایمان والا انسان اگر رستے سے کوئی روڑا بھی ہٹا دینا اس کی بھی اللہ قدر کرتا ہے، اس کے اوپر بھی نیکیاں دیتا ہے اس کو۔ علیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا، اخلاص کو اگر ایمان والا انسان اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے، ریاکاری کو چھوڑ دے، ایمان والا پکا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مطلب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن جزا دے گا، بڑی کمال قسم کی جزا ہوگی، جنت میں داخل کرے گا، نعمتوں میں داخل کرے گا، بڑے بڑے انعامات پائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔